چاہیے کہ گھر کی عورت کہاں جا رہی ہے، مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ دین اسلام یہ اتنا آزاد نہیں ہے، اس میں پابندیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں اس لیے لگائی ہیں تاکہ انسان اللہ کی مان کر چلے، اللہ کے احکام کو بجا لائے، یہ اسی لیے پابندیاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو پھر غیروں کے تہواروں میں یہ معاملات روز اول سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 5-10 منٹ جا کر آ گئے، کیا معاملہ بگڑ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ بہت فرق پڑے گا، کیونکہ ہر انسان کے پیچھے ایک جماعت ہے، ہر مرد کے پیچھے ایک جماعت ہے۔ اگر کوئی مرد برائی کی طرف جاتا ہے، وہ جماعت دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ برائی نہیں، یہ اچھائی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، من دعا الی ہدی فکان لہ اجر، جو انسان کسی کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کی طرف آنے والا انسان اچھائی کر کے جتنے اعمال نیکیاں کماتا ہے، بلانے والے کو بھی اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ ومن دعا الی ضلالۃ، اور جو انسان کسی کو برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف بلانے سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر سنیما ہال میں لے گیا، ہاتھ پکڑ کر بازاروں میں ایسا یہ بات نہیں ہے۔ برائی کی طرف بلانے سے مراد یہ ہے کہ میں جاؤں برائی کی طرف اور میرے پیچھے جو جماعت ہے وہ دیکھ کر اس کو بھی وہ کام کرنے لگ جائے، یہ بھی برائی کی طرف بلانا ہے۔ ومن دعا الى ضلالة فكان عليه اسم مثل آثام من تبعهم لا ينقص من ذلك آثامهم شيئا، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، او كما قال علیہ السلام، کہ برائی کی طرف بلایا، برائی کی طرف لوگ آئے اور لوگوں نے برائی کی، لوگ برائی کر کے جتنا گناہ کما رہے ہیں، بلانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی، من دعا الى هدى فكان له اجر مثل اجور من تبعهم لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلالة فكان عليه اثم مثل آثام من تبعهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ تو ہمارے طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ہم دعوت دینے والے بن جائیں، برائی کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ اگر ہم ان کی مورتیوں کے پاس جا کر کھڑے بھی رہیں گے، ہم نے پوجا نہیں کی ہے، ہم کھڑے بھی رہیں گے، یہ ایک دعوت ہے کہ مسلمان مورتی کے پاس جا کر کھڑا ہو سکتا ہے، یہ دعوت ہے۔ دیکھنے والا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کیوں کھڑے ہو گئے تھے، دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہاں کھڑا جا سکتا ہے، ایسے کھڑنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ دین اسلام تمیز کرتا ہے، فرق پیدا کرتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے دیگر مذاہب سے، کہ دوسرے مذہب اور ہیں، دین اسلام اور ہیں۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پابندیاں اس پر آ گئی، کب؟ جب تک سانسیں باقی ہے تب تک پابندیاں ہیں۔ اور ایسی پابندیاں نہیں ہیں کہ انسان کر ہی نہیں سکے، ایسی پابندیاں نہیں ہیں۔ کمانا ہے کماؤ، بس اللہ کہتے ہیں حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ کھانا ہے کھاؤ، بس حلال کھاؤ، حرام سے بچ جاؤ۔ چند پابندیاں ہیں، اگر انسان ان پابندیوں کو اپنا لیتا ہے، اللہ موت سے پہلے اسے ولی بناتے ہیں، اللہ اس کے دنیا کے سارے کام بنا دیتے ہیں، سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت غیب سے بنا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان ان باتوں کو سمجھے، اس لیے اپنے معاشرے میں سدھار لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم باہر تو بڑے ذمہ دار نظر آتے ہیں، مگر گھروں کے معاملے میں ہم بے ذمہ دار لوگ بنے ہوئے ہیں۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ بہت سارے گھروں میں یہ نظام چلتا ہے کہ گھر کا بڑا فرد ہر ایک کی نمازوں کی، دین کی فکر کرتا ہے، ایسے بھی گھر بہت موجود ہیں،
مگر اللہ ماشاء اللہ سوائے چند کے باقی دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ان چیزوں کا رواج نہیں ہے. مسلم